صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن
تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون الذي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا
فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذ قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا يستطيعون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم
لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وإنا كنا على ذلك من الشاهدين صلوات الفاتحة محمد وعلى محمد صلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سب مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردا باد. یزیدیت مردا باد. میں مشکوری محمد وعلی محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مشکل دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین و مومنات کا آج کی اس مجلس میں آنا اس فرش عذاب آنا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. دعا پروردگار جتنے بھی مومن و مومنات اس فرش عذاب تشریف فرما ہیں جو بی بی کا غصہ محمد وعلی محمد کو اور خاص طور پہ ہمارے وقت کے امام کو دینے آئے ہیں پروردگار سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. دعا پروردگار جو بیمار ہیں بیٹے بیماری کربلا شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو. جو مقروض ہیں ان کا قرض غیر سے ادا ہو. جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں پروردگار کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے. ہمیشہ دعا کو رہتا ہوں پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے رسول کے قابل قائم رہے اور توفیق دے کے اپنے بچوں کی تربیت بھی کروا. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 روزہ مجالس کا سلسلہ ہے
خاتون جنت سلام علیہ کی شہادت کے سلسلے میں، اور یہ جو پہلی روایت ہے اس کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ دوسری روایت کے مطابق 2 جنوری سے 5 مجالس کا 5 مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا، جس سے قبلہ عابد بلرانی صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اور 2 جنوری سے 6 جنوری تک وہ انشاءاللہ مجالس رہیں گی۔ یہ آج دوسری مجلس ہے جو کہ اِصال ثواب سے مخصوص ہے۔ مرحوم حاجی حیدر علی راشد محمد صاحب ان کی روح کو اصال کرنے کے لیے اس مجلس کو اسپانسر کیا ہے حسنین حیدر علی راشد اور ان کی فیملی نے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جتنے مومن یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سب کے مرحوم کے لیے، اور بالخصوص حاجی حیدر علی راشد محمد مرحوم کی روح کو اصال کرنے کے لیے 1 دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ خاص۔ بسم اللہ الرحمن محمد و آل محمد صلی اللہ مولانا سید محمد رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، لیکن ان کی پیشانی کے لیے یہاں پہ 2 اچھے ہیں۔ سب سے پہلے درخواست کروں گا محمد عباس سے، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد والے محمد میں کلام پیش کریں۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بیوی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، اور محمد وعلی محمد صلی محمد عباس صاحب درخواست کروں گا یہ اگر سے تشریف لائیں اور بارگاہ محمد میں مسئلہ پیش کریں گے۔ محمد وعلی محمد صلی بابا سے ہے ملنے کو چلی ابھی
آنکھوں سے لہو بہتا ہے، پہلو ہے شکستہ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔ امت نے بہت آپ کو تڑپایا ہے بی بی، ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی۔ غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی، اس دکھ سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا، یا فاطمہ زہرا۔ شبیر کی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ زہرا کہ بہت سہتی ہوں صدمے، بچہ یہ میرا کوکھ میں بے چین بہت ہے، بچہ میرا کہتا ہے کہ اماں میں ہوں پیاسا، یا فاطمہ زہرا۔ ماں کھانا کھلاتی ہے تو پھر کھاتے ہیں بچے، جاتی ہے جہاں ماں وہیں آ جاتے ہیں بچے، بن ماں کے کبھی چین نہیں پاتے ہیں بچے، کام آتا ہے بچوں پہ بہت ماں کا سہارا، یا فاطمہ زہرا۔ سینے میں ازل سے ہی میرے کرب و بلا ہے، جاتے ہوئے زہرا نے یہ دنیا سے کہا ہے، کیا شام میں ہونا ہے یہ سب مجھ کو پتا ہے، کٹتے ہوئے صحرا میں ہے شبیر کا لاشا، یا فاطمہ زہرا۔ دنیا سے چلی کہتی ہوئی بنت پیمبر، کرم کرب و بلا کا ہے لیے یہ دل مضطر، آتا ہے تصور میں میرے شام کا منظر، اللہ رکھے زینب و کلثوم کا پردہ، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔ أعانكم الله من القوم الظالمين ولكل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نوری وجود پاک سے نوری بناتی ہیں، نوری وجود پاک سے نوری بناتی ہیں، جس جا مصلی فاطمہ زہرا بچھاتی ہیں، نوری وجود پاک سے نوری بناتی ہیں، جس جا مصلی فاطمہ زہرا بچھاتی ہیں، وہ پلتی ہے ان کے صدقے میں یہ ساری کائنات، پلتی ہے ان کے صدقے میں یہ ساری کائنات، جن کے لیے یہ فاطمہ چکی چلاتی ہیں، جن کے لیے یہ فاطمہ چکی چلاتی ہیں، اور ان کے عوض زمین پر تنزیل رزق ہے، ان کے عوض زمین پر
تنزیل رزق ہے وہ روٹیاں جو عرش پہ زہرا کی جاتی ہیں. نعرہ حیدری ان کے اب زمین پر تنزیل رزق ہے وہ روٹیاں جو عرش پہ زہرا کی جاتی ہیں. اور دعویٰ صدق کا کر گیا مجرم کو بے نقاب. دعویٰ صدق کا کر گیا مجرم کو بے نقاب. ہے کون کون دوزخی زہرا بتاتی ہے. دعویٰ صدق کا کر گیا مجرم کو بے نقاب. ہے کون کون دوزخی زہرا بتاتی ہے. اور فرش عذاب کو چل دیے ہم اس یقین کے ساتھ. فرش عذاب کو چل دیے ہم اس یقین کے ساتھ جنت کی مالکہ ہمیں جنت بلاتی ہے. فرش عذاب کو چل دیے ہم اس یقین کے ساتھ جنت کی مالکہ ہمیں جنت بلاتی ہے. اور جس جا بھی ذکر ہوتا ہے زہرا کے لال کا. جس جا بھی ذکر ہوتا ہے زہرا کے لال کا. اس گھر کو زہرا کوچہ جنت بناتی ہے. اس گھر کو زہرا کوچہ جنت بناتی ہے. اور اہل عزا و نوحہ خاں کے انتظار میں اہل عزا و نوحہ خاں کے انتظار میں مجلس میں آ کے سب سے پہلے بیٹھ جاتی ہیں. مجلس میں آ کے سب سے پہلے بیٹھ جاتی ہیں. اور ذاکر بیان کرتا ہے جب غم حسین کا. ذاکر بیان کرتا ہے جب غم حسین کا. بی بی پھر اپنے زخم سبھی بھول جاتی ہے. اور ان ماؤں کو سلام ہے سجاد جو ہمیں. ان ماؤں کو سلام ہے سجاد جو ہمیں زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ سکھاتی ہیں. نوری وجود پاک سے نوری بناتی ہیں. جس جا مصلی فاطمہ زہرا بساتی ہیں. محمد و آل محمد صلی اللہ میں درخواست کروں گا کہ مرحوم حاجی حیدر علی راشد محمد صاحب کی روح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ محمد و آل محمد صلی اللہ مولانا سید محمد رضوی صاحب کی خدمت میں آئے ہیں. آج کی اس مجلس میں مومن سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سب مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الفاتحہ. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك لجعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأفضل الموجودات العبد المعيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم والمنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. The hadith, as we mentioned last night, is from Sahih al-Bukhari. MashaAllah. A hadith which has been accepted by Bukhari in his book. And this is why I present it here again tonight. Because it's not a hadith only accepted by the Shia, it is a hadith accepted by both Sunni and Shia. Fatimatu bad'atu minni, Fatima is a part of me. One who hurts Fatima has hurt me, Rasulullah. It is true, when you put together the 4 best women of the world that we mentioned last night, continuing our topic, Fatima, the defender of Imam. Fatima, the defender of Wilayah. We mentioned that the hadith says the best 4 women are Maryam, Asiya, Khadija and Fatima. 4 best women of the world. Maryam of her time, Asiya of her time, Khadija of her time, and Fatima of all of times. Nara Haydari! And what's interesting is this. Bukhari says again, the reason I mention Bukhari again and again is because no one doubts Bukhari. You may doubt me, but you won't doubt Bukhari. Bukhari says that Rasulullah says that one who angers Fatima has angered me. And Allah is angered with the anger of Fatima. Allah is happy with the happiness of Fatima. Out of these 4 women that you have, who are the best of 4 women, it is only the anger of Fatima which angers Allah. The anger of Maryam does not anger Allah. It is only the anger of Fatima. It is only the happiness of Fatima which makes Allah subhanahu wa ta'ala happy. See how Allah subhanahu wa ta'ala is connected with Fatima to Zahra. And this is why we mourn. People say, why do you mourn Fatima to Zahra? Why majalis for Fatima to Zahra? Why azadari for Fatima to Zahra? Why all of this coming together in the Husainiyas, in the centers to mourn Fatima to Zahra? Well, why? You know why? Because Fatima was angered in these days. Now the question is, Fatima to Zahra was angered. The question is, who angered Fatima? This is why we come together to discover who the criminal was. Number 1. Number 2, Fatima to Zahra is a part of the Messenger of Allah. She's a part of the Prophet. And she is married to who? The nafs of the Prophet. She is a part of the Prophet, Bad'atu minni, and she is married to who? Nafs of the Prophet. So it is as if Fatima to Zahra is that link between Imamat and Nabuwwat. Fatima Zahra is that Rabita. Fatima Zahra is that link between Imamat and Nabuwwat. So coming together in our gatherings to remember Fatima Zahra is remembering Rasulullah. It is remembering Ali ibn Abi Talib. Remembering Rasulullah is remembering Allah. And remembering
remembering Allah is ibadah of Allah. So the majalis of Fatima Zahra are the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. For the hadith says, zikruhum zikrullah. Their remembrance, their zikr is the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So don't take it lightly when you come here, that we have just come for majalis, we listen to a lecture, we go home. No, come here knowing, realizing that this is ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is the best of ibadat. Pay attention to what Rasulullah says in Bukhari. The same hadith. Fatimatu bad'atu minni. You know what that means? Rasulullah, the translation is Fatima is a part of me. Minni, part of me. From me, minni. Rasulullah didn't say Fatima is a part of my body. There's a difference. If I have everyone's attention on this, this is a very important point. Rasulullah says minni, not min jismi or jasadi. Rasulullah says Fatima is not a part of my body. Fatima is a part of me. There's a difference between body and I. When I say I, it doesn't mean my leg or my hand. I is me, my reality. If I lose a leg or I lose an arm, I haven't lost myself. The body will still survive because I am still here. Because the ruh, the nafs is still there. So if I lose an eye, if I lose a nose, if I lose my nose, my eyes are here, arms, legs, fingers, I am still around. Rasulullah says Fatima is a part of me, not a part of my body, because you can survive without a part of the body. What did he say? He says, Hiya Ruhi. She is my soul. Wa Fuadi, she is my heart. Hiya Ruhi allati bayna jambayn. Fatima is the ruh between both of my sides of the body. What does that mean? It means that without Fatima, Rasulullah is a lifeless body. I don't know if I was able to convey this. Rasulullah says Fatima is a part of me. In other words, she's a part of my mission, my haqiqah. Whatever Rasulullah's haqiqat is, Fatima is a part of that haqiqah. If Rasulullah is Nabi, Fatima is a part of that Nabuwah. If Rasulullah is Rasul, Fatima is a part of that Risala. If Rasulullah is Afzalul Khalq Ajma'een, Fatima is part of that Afzalul Khalq. Fatima is part of that Noor Awwal, that Khalq Awwal, that Aql Awwal. Fatima is a part of me, not my body. What does that mean? What conclusion does that lead us to? Rasulullah says, remember, anyone who associates with my Nabuwat must associate with Fatima. One cannot come to my Nabuwat without Fatima. One cannot come to my city without the door. So to get to Rasulullah, we are bound between what? The door and the ruh of Rasulullah. He says she's a part of me, not a part of my body. And there's a big difference between that. And then he says she is named Fatima because creation will never understand her as she should be understood. Fatima Zahra is named Fatima. Why? Because all of creation, all of the khalq of Allah subhanahu wa ta'ala will never understand Fatima as she should be understood. Creation at large, which includes the jinn wal ins, all of mawjudat, Fatima Zahra is that, and because she is that reality of Rasulullah. Because no one can really understand Rasulullah kama haqqahu. In the same way,
In the same way, because no one can understand Rasulullah, no one can understand this lady of light, Fatima Zahra, Salamullahi alayha. Besides that. Fatima Zahra, the defender of Imam. What did she do? How did she defend Imam? The first one to be martyred in the way of Wilayat and Imamat. How? The Imam says, whenever you want to debate with the Muslims regarding our Imamah, use Suratul Qadr. They asked Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam, they said to him, Mawla, many people come and debate with us about your Imamah, about your Wilayah. What should be our best daleel, our best proof? Imam says Suratul Qadr in the Holy Quran. Best proof, the best daleel. Imam alayhi salatu wasalam says, go and debate with them like this. He says, how? Yabna Rasulullah. He says, go and tell them, has Rasulullah left this dunya? They will say yes. Everyone says Rasulullah has left the dunya. They will say, but Quran says, Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. He said, ask them, Rasulullah has left this world. But ask them, does Laylatul Qadr still take place every Ramadan? Yes or no? They will say yes. Quran says. They will say yes. They will have no choice. They will be forced to say yes. Yes, Rasulullah has left the world, but we still have Laylatul Qadr. And then Imam says, then ask them the next question. Do angels still descend in Laylatul Qadr? Yes or no? If I have tawajjuhat, Imam, look at what Imam says. Imam says, ask them, has Rasulullah left this dunya? Yes, he has. Number two, is Laylatul Qadr still here today? Every year, do we still have Laylatul Qadr? Yes or no? They will say yes. Then ask them, will every Laylatul Qadr, do the Malaika descend? Yes or no? Tanazzalul Malaika. The Quran says they are still continuously descending down. Imam says, then ask them, what do they descend with? Tanazzalul Malaikatu war-ruh fiha تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. What do they descend with? من كل أمر. They come down with the Amr of Allah. Not just one Amr, كل أمر. They come down with the Amr of Allah subhanahu wa ta'ala. Now ask them, Imam says, now ask them, when they come down with the Amr, do they come down with the Amr to give it to someone or to take it back? And if they say no, they don't come to give it to anyone, then ask them, why did they come down in the first place? You have to connect the line with the line. Jumle ko jumle se mila hai. Imam alayhi salam says, do they come? Yes or no? Yes, they do. Do we have Laylatul Qadr? Yes or no? Yes, we do. Do they come with the Amr of Allah? Yes or no? Yes, they do. Min kulli Amr. And then he says, ask them, do they come to give this Amr to someone or to take it back? If they don't want to give it to anyone, if they don't come to give it to anyone, then why did they come in the first place? There is only one natija. There is only one conclusion. They come down with the Amr to who? To Sahibul Amr. They only come down for one reason, to give the Amr to Sahibul Amr. To give the Amr to Insan Kamil. To give the Amr to the Hujjat of Allah.
Imam alayhi salam says this is the best proof on our imamah. And then the sixth Imam says Laylatul Qadr, Fatima hiya Laylatul Qadr. The sixth Imam says that Fatima to Zahra in the Quran is Laylatul Qadr. And then Allah says, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. What do you know what Laylatul Qadr is? Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. You will never know what Laylatul Qadr is. In other words, you don't know what Fatima is. You will never know what Fatima is. Fatima is the sir of Allah. She is the secret of Allah. Fatima is the honor of Allah. Laylatul Qadr is greater than 100 months. Why? 1,000 months. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Holy Quran in this night. Fatima is great like Laylatul Qadr because Allah gave her two Qurans, Hassan and Hussein. Nara Haydari! شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى نار حیدری. اشارہ ہو گیا کہ اردو میں آ جاؤ. اگر اجازت ہو تو چند جملے اردو ادا کر دوں. مجھے کہا کہ آج اردو پڑھنا کیونکہ کل کی مجلس انگلش میں ہے اور کل والی بھی انگلش میں تھی, تو چند جملے جو ہے اردو میں آپ کی خدمت میں اجازت دیں. اور اگر خستہ تھکے نہیں ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ہماری امامت میں سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ لیلۃ القدر آج بھی باقی ہے یا نہیں, لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں یا نہیں, اور کس کے ساتھ آتے ہیں. تو قرآن نے کہا من کل امر, یعنی تمام امر کے ساتھ آتے ہیں. اب یہ امر, یہ امور کیا ہے, یہ بس اللہ کا راز ہے. ان راز کو وہی جانتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے. کیونکہ امر وہاں سے آتا ہے تو امر اس کے سپرد کیا جائے گا جو وہاں کا ہوگا. موضوع آپ کے ذہن میں رہے, محافظہ امامت ہے جناب سیدہ. امامت کا دفاع کرنے گئی جناب سیدہ دربار میں, ولایت کا دفاع کرنے نکلی جناب سیدہ, گلی گلی گئی ہے. کیا علی امام نہیں ہے؟ کیا علی ولی نہیں ہے؟ غدیر کے اعلان کو کیا بھلا دیا؟ جناب سیدہ نے کہا بار بار کہ کیا غدیر کو بھلا دیا؟ روایت ہے, روایت عجیب روایت ہے. روایت کہتی ہے سنی شیعہ محدثین نے اس کو قبول کیا. روایت کہتی ہے کہ رسول خدا ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے, سیدہ کا بچپنا ہے, جناب شہزادی کونین کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں ہے, سب کو جمع کیا, بچپنا ہے شہزادی, سب کو جمع کیا, اپنے ہاتھ سے سیدہ کا ہاتھ یوں اٹھایا, پھر کہا ہاذہ فاطمہ. جو جانتا ہے جانتا ہے یہ فاطمہ ہے. خدا کی قسم پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں بس دو ہی ایسی شخصیات ملیں گی جہاں رسول نے ہاتھ بھی اٹھایا, اشارہ بھی کیا اور ہاذا بھی کہا. بس فرق اتنا ہے, مؤنث ہو تو ہاذہ فاطمہ, مذکر ہو تو من کنت مولا فہاذا. یہ فاطمہ ہے, یہ ہے میری لخت جگر, یہ ہے میری جان فاطمہ. جو جانتا ہے جو جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا وہ اب جان لے. یعنی نبی نے بار بار حجت تمام کر دی, کبھی سب کے سامنے کہا ہاذہ فاطمہ, کبھی در پہ رک کے زیارت کر کے بتایا اس در کی زیارت کرنا, اس در کا احترام کرنا. 6 مہینے تک, بعض روایتوں میں 9 مہینے تک جناب رسالت مآب کھڑے ہو کہتے رہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ وبعد الرسالہ, السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ فاطمہ کی زیارت محمد کی سنت ہے. محمد کی سنت پہ عمل کرنے والے, رسول کی سنت پہ چلنے والے یہی کہتے ہیں رسول جو کہہ دے وہ سنت, رسول جو کر دے وہ سنت, اور رسول کی بزم میں جو ہو رہا ہو رسول نہ روکے وہ بھی سنت. اسی میں سارا راز ہے, اسی میں سارا راز ہے.
رسول جو کہہ دے وہ سنت. اگر خیبر میں میرے نبی نعت علی کی تلاوت کر دے تو نعت علی کی تلاوت سنت محمدی ہے. اب ایک جملے کو کھول کے پیش کر رہا ہوں. اگر حجت یہی ہے، سنت یہی ہے، علماء اصول میں یہی لکھا، اصول کی کتابوں میں معصوم کی 3 چیزیں سنت ہے، حجت ہے. معصوم جو کہہ دے وہ سنت حجت، معصوم جو کر کے دکھائے وہ بھی سنت، اور معصوم تشریف فرما ہو، کچھ ہو رہا ہو، کوئی کر رہا ہو، کوئی عمل ہو رہا ہو، کوئی کہہ دے، اور معصوم نہ ٹوکے، نہ روکے، منع نہ کرے تو وہ بھی سنت ہے. مزید باتیں کرتا ہوں. عزیز محترم، یہ سنت، یہ 3 چیزیں ذہن میں رہے. اگر رسول خدا اپنی زندگی میں کہہ دے ناد علی مظہر الاجال، یعنی ندا دے، ندا کا دوسرا نام ہے یا علی. آپ ندا دے رہے ہیں، آپ آواز دے رہے ہیں یا علی. اگر رسول یا علی کہہ دے تو یا علی رسول کی سنت ہے. خدا را آپ بدعت و شرک مت کرنا، رسول کی سنت. اور پھر اس کے بعد کہا اگر نبی کسی چیز کو کر کے دکھائے، سیدہ آئے کھڑے ہو جائے، سیدہ آئے کھڑے ہو جائے تو یہ رسول کی سنت ہے. یہاں پہ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ذہن میں آ گیا. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھی میرا نبی کھڑا ہو جاتا تھا. شہزادی تشریف لا رہی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں رسول کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے آدم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ابراہیم شیخ الانبیاء بھی کھڑے ہو رہے ہیں. بھئی جس بی بی کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہو جائے وہ بی بی انبیاء سے افضل کیسے نہ ہوگی؟ آدم اکبر گھبرا گیا. بات کو واضح کرتا ہوں، خدا کی قسم ذمہ داری سے، جناب رسالت ماں کا جز ہے فاطمہ. اب تمام مسلمانوں سے سوال ہے آیا محمد آدم سے افضل یا نہیں؟ آیا محمد عیسیٰ سے افضل یا نہیں؟ آیا رسول خدا موسیٰ سے افضل یا نہیں؟ اگر رسول خدا انبیاء سے افضل ہے تو نبی کا جز بھی انبیاء سے افضل ہے. اب وہ روح ہو، دل ہو یا نفس ہو. آواز ختم ہو گئی ہے، بس ایک جملہ اور آگے. سیدہ کی شان. عزیزان محترم، سیدہ جب دربار میں آئے نا خطبہ دیا، ایک جملہ بس، ایک فضائل کا جملہ، خطبہ دیا بی بی نے. طویل خطبہ ہے، آپ جا کے مطالعہ کیجئے گا، اور بہت ضروری ہے کہ ان ایام میں بی بی کے اس خطبے کا مطالعہ کیا جائے. بی بی نے ایک جملہ کہا اس میں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے. بی بی فرماتی ہے سنو، ظالم کو کہتی ہے سن، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، نظام اور اتحاد. فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، کوئی بھی قوم ہو اس کے لیے 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں. ہر قوم کو یہ 2 چیزیں درکار ہیں، ایک نظام سسٹم اور ایک اتحاد یونٹی. اور بی بی اس کا خلاصہ کچھ یوں پیش کرتی ہیں، فرماتی ہیں سن ظالم، تیرے یہاں آنے سے اب نہ نظام رہا نہ اتحاد رہا. یعنی اب یہ قوم فلاح پا ہی نہیں سکتی. جب تک تو یہاں ہے امت فلاح نہیں پا سکتی، کیونکہ اللہ نے 2 چیزیں انتہائی ضروری قرار دی ہیں، نظام، اتحاد. فرمایا نظام چاہتے ہو تو آل محمد کی اطاعت نظام ہے. نظام چاہتے ہو
تو آل محمد کی اطاعت نظام ہے، ہم سے دور بھاگ کے نظام نہیں ملنے والا، تباہی ہی تباہی ہے۔ پھر فرماتی ہے بی بی دوسرا جو نقطہ اتحاد، یونٹی، اور اتحاد کا بہت شور ہے اور شوق بھی بہت ہونا بھی چاہیے، بہت اچھی بات، لیکن بی بی نے نقطہ اتحاد بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، اتحاد کے مخالف نہیں، لیکن اتحاد اس طرح ہوگا جس طرح سیدہ نے چاہا۔ بی بی فرماتی ہے اتحاد بھی بہت ضروری ہے، ہر امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ فرماتی ہے اتحاد ہماری امامت ہے۔ اتحاد کا ایک نقطہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے، تم اس سینٹر پہ آ جاؤ، ہم بھی اس مرکز پہ آ جاتے ہیں، اتحاد ہو جائے گا۔ جب تک مرکز پہ رہیں گے اتحاد برقرار رہے گا، قائم رہے گا۔ جب مرکز سے دور ہٹ جائیں گے اتحاد بھی ختم ہو جائے گا۔ کہا اتحاد ہم آل محمد کی امامت ہے، تیرے آنے سے اتحاد ختم ہو گیا۔ ہماری امامت اتحاد ہے، ہماری اطاعت نظام ہے۔ عزیزان محترم، شہزادی نے بھرپور انداز میں دفاع کیا امامت کا، یعنی آپ دیکھیں دربار ظالم کا ہے، اس کے باوجود سیدہ نے حجت تمام کر دی۔ نظام چاہتے ہو تو ہماری اطاعت کرو، اتحاد چاہتے ہو ہماری امامت کے قائل ہو جاؤ، ورنہ قیامت تک کبھی اتحاد نہ ہوگا۔ فرضی اتحاد تو ہو جائے گا، سیاسی اتحاد بھی ہو جائے گا، حقیقی اتحاد نہیں ہو پائے گا۔ خدا کی قسم یہ سیدہ کا جملہ ہے، سیدہ کا خطبہ ہے۔ اگر برا بنا رہے ہیں تو ایک بآواز بلند صلوات۔ بی بی کی شان خدا کی قسم بہت بڑی شان ہے۔ مباہلہ کا میدان آپ کے سامنے ہے، اگر دربار میں امامت کا دفاع کیا ہے تو مباہلے میں نبوت کا دفاع کیا، ایسا ہی نہیں؟ اگر مباہلے میں اگر دربار میں ولایت کا دفاع کیا ہے تو وہاں رسالت کا دفاع کیا ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ مباہلے میں 4 مرد ہیں، ایک خاتون، علی، رسول، حسن، حسین، اور ایک خاتون جنت۔ 4 مرد ہیں۔ بی بی کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی وقت میں، توجہ ہم اس جملے میں، ایک وقت میں 4 مرد ایک فضیلت میں شریک ہیں۔ بطور گواہ صادق صدیقین، یہی صدیقین ہیں۔ ایک وقت میں صداقت کے مقام پہ، صداقت کی منزل پہ 4 مرد فائز ہیں، لیکن صنف خواتین میں بس ایک فاطمہ ہے، بس ایک فاطمہ ہے۔ کیا اور خواتین نہیں تھیں؟ کیا ازواج نہیں تھیں؟ کیا اصحاب نہیں تھے؟ نہیں تھے، سب تھے، لیکن معاملہ حق اور باطل کا تھا۔ اب میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ معاملہ سچ و جھوٹ کا تھا، حق و باطل کا تھا۔ ایک طرف سچ، ایک طرف جھوٹ، ایک طرف حق، ایک طرف باطل۔ عیسائی کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کہیے عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ معاملہ سچ و جھوٹ کا تھا۔ رسول کی نبوت پہ حرف آیا یا نہیں؟ رسول کی نبوت پہ حرف آیا، کہا آپ گواہ پیش کیجئے، آپ کسے لائیں گے؟ اب رسول اپنے گواہوں کو جب لے کے گئے تو قیامت تک کے لیے امت کو یہ سمجھانا تھا، کیونکہ معاملہ سچ اور جھوٹ کا ہے، اب عام سچے نہیں جائیں گے،
اب ایسے سچے جائیں گے جنہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، نہ جھوٹ بولا ہو، نہ جھوٹ کو برداشت کیا ہو۔ خدا کی قسم رسول خدا کا ان کو میدان مباہلے میں لے آنا اس بات کی دلیل ہے، اگر کوئی صدیق ہے تو بس یہی ہے۔ خدا کی قسم اب بھی اگر کوئی صدیق ہوتا تو میرا نبی ہاتھ تھام کے میدان میں لے آتا۔ کہا معاملہ سچ اور جھوٹ کا ہے، معاملہ حق و باطل کا ہے، عام شخصیات نہیں جائیں گی، وہی شخصیات جائیں گی کہ جو میری نبوت پر گواہ بن پائے، یعنی وہ شخصیات گئی ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول کو کامل اعتماد تھا۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ عام شخصیات نہیں ہے میدان مباہلہ میں، 4 مرد ایک خاتون جنت، اور جہاں صیغہ استعمال ہوا نساءنا و نساءکم، یعنی ہماری خواتین اور تمہاری خواتین، صیغہ جمع کا ہے، مصداق مفرد۔ نوجوانوں کے لیے آسان کروں، صیغہ جو ہے وہ پلورل کا ہے، لیکن اس کے بدلے میں سنگولر ہے لیڈی فاطمہ۔ اب بات آسان ہوئی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام خواتین کی جو نمائندگی کرنے گئی میدان مباہلہ میں وہ ایک ذات ہے، اور وہ رسول کی جان ہے فاطمہ، ورنہ اور کون تھی؟ اچھا یہاں تک اگر بات واضح ہے تب جملے آگے بڑھاؤں۔ شہزادی کونین نے امامت کا دفاع کیا اور رسول کی زندگی میں نبوت کا دفاع کیا، تو محافظہ امامت بھی، ولایت بھی، نبوت بھی، رسالت بھی۔ بات واضح؟ عزیز محترم، اگلا جملہ بہت اہم ہے کہ جس سے سیدہ کی شان معلوم ہوتی ہے۔ جب مباہلے میں رسول سامنے آئے، وہاں سے عیسائی سامنے آئے، رسول نے اہل بیت کو گواہ بنا کے جملہ فرمایا، کہا اے اہل بیت، ہم نے حجت تمام کر دی، ہم نے بہت سمجھایا، کیونکہ معاہدے سے پہلے چند دنوں تک تو بحث و مناظرہ ہوتا رہا، بحث و مباحثہ ہوتا رہا، اور جب حجت تمام کرنے کے بعد بھی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول حجت تمام ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے بحث کرے تو انہیں مباہلے کی دعوت دیجیے۔ یعنی حجت، قرآن کہتا ہے حجت تمام ہو گئی تھی، جتنی بحث ہونی تھی بحث ہو چکی تھی، جتنا مناظرہ کرنا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب جب یہ نہیں مانے تو رسول نے میدان مباہلہ میں دعوت دی۔ اب جب یہ سب پادری سب مل کے آئے تو رسول نے فاطمہ زہرا کو مخاطب کر کے جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے میری لخت جگر، اے میری جان، میں ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا کرنے والا ہوں۔ بد دعا میں، یہ جملہ بہت قیمتی جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ کہا اے سیدہ، اے شہزادی، میں بد دعا کرنے والا ہوں، دعا میں مانگوں گا، آمین آپ کہیے گا۔ یہ سوال ہے کیا رسول کی دعا قبول نہیں ہے؟ کیا رسول خدا خود دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیا رسول خدا خود آمین نہیں کہہ سکتے؟ لیکن رسول قدم قدم پہ بتا رہے ہیں کہ میری نبوت فاطمہ کے بغیر کامل نہیں ہے، جیسے علی کی ولایت کے بغیر دین ناقص ہے۔ یوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی آیت ہے۔ کہا اے سیدہ، میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیے گا۔ آپ کے آمین یعنی جس رسول کی دعاؤں، یعنی رسول کی دعاؤں جس کے آمین کی محتاج ہیں،
اس ذات کا نام ہے فاطمہ. برائے مشرودی سیدہ طاہرہ بآواز بلند صلوات. شمس العارفين سراج السالكين محب الفقراء والغرباء والمساكين نعرے حیدری. وجہ ہے سر شہزادی نساءنا و نساءکم کا مصداق. شہزادی محافظہ امامت ولایت اور نبوت. 4 صدیق ہیں مباہلے میں، 1 صدیقہ ہے، 1 طاہرہ ہے. کل رات ایک تفسیر کا تذکرہ کیا، تفسیر روح المعانی جو موجود تھے، جس میں شہاب الدین آلوسی مفسر اہل سنت اپنی کتاب میں اپنی تفسیر میں مباہلے پہ تذکرہ کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہتے ہیں. بس یہ جملہ اور میں زحمت تمام کروں، بس آئے کروں. 2 فضائل جملے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مباہلہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک مباہلے میں شرکت کرنے والے مباہلے کے حصے دار سب کے سب بالغ نہ ہو. اگر دوبارہ اس کہتا ہوں، مباہلہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک مباہلے میں آنے والے بالغ نہ ہو، یعنی بچوں سے مباہلہ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر بیدار ہے کہتے ہیں میری حیرت ہے کہ رسول خدا مباہلے میں گئے، حسین کو اٹھایا ہوا ہے، حسن کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، بچپنا ہے ائمہ کا. کیوں مباہلہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ جب تک بچہ نابالغ ہے اس وقت تک اس کی عقل ناقص ہے. وہ نہیں جانتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، اسے نہیں جانتا، عقل ناقص ہے. اسے نہیں پتا کس وقت کیا بات کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کس وقت ہنسنا ہے، کس وقت رونا ہے. چھوٹا بچہ ہے کوئی، یہاں چیخے چلائے سب دیکھیں گے لیکن اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ بچہ ہے. بچہ کوئی چیز توڑ پھوڑ دے، کوئی چیز یہاں سے ہٹا کے یہ پانی گرا دے، کوئی اسے ڈانٹے گا نہیں کیونکہ چھوٹا بچہ ہے. اگر کوئی اسے کچھ کہے گا تو سب اس کی عقل پہ شکل جو ہے شک کریں گے کیونکہ بچہ ہے. لیکن مباہلے میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے اور ابھی بچپنا ہے. یعنی رسول مباہلے میں حسن و حسین کو جب لے گئے تو امت کو بتا دیا تمہارے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں. امامت کا بچپنا ضرور ہے، جملہ ہدیہ کرنے والا کیجئے گا، امامت کا بچپنا ضرور ہے لیکن امامت پہ بچپنا طاری نہیں ہوتا. امام بچپنے میں بھی امام ہوتا ہے، امام پیدائش کے وقت بھی امام ہوتا ہے. رسول خدا بچے لے گئے، حسن و حسین بچے ہیں لیکن خبردار کہہ دیا ان کی عقل پہ شک مت کرنا، شبہ مت کرنا ان کی عقل پہ. بچے ضرور ہیں، عقل کامل ہے. بچے ضرور ہیں، عقل اپنے عروج پر ہے. اگر توجہ ہو تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی عیسائیوں نے جب دیکھا کہ پنجتن آ رہے ہیں، سیدہ درمیان میں ہے، پیچھے علی ہیں، آگے محمد ہیں، آغوش میں حسین ہے، ہاتھ میں حسن ہے، تو عیسائی سمجھ گئے یہ بچے عام بچے نہیں ہیں. اچھا حیرت ہے، عیسائی سمجھ گئے، امت نہ سمجھی. تو فیصلہ آپ کر لیں، اس وقت کے عیسائی بہتر یا آج کے ملا بہتر؟ دیکھ کے سمجھ گئے یہ بد دعا کریں گے تو ہمارا کام تمام ہے. اب تو کوئی عیسائی بچنے نہیں والا، تو کہہ دیا جاؤ کینسل کر دو، منسوخ کر دو، مباہلہ کینسل کر دو. جو صداقت، جو نور ان کے چہرے پہ ہے
جو نور بچوں کے چہرے پہ ہے. خدا کی قسم اگر یہ ہمارے لیے بد دعا کر دے تو نہ عیسائی نہ عیسائیت باقی کچھ نہیں رہے گا. عیسائیوں نے آل محمد کی عقل پہ شک نہیں کیا. رسول نے کہا میرے بچے ہیں لیکن میرے بچے اور تمہارے بچے اور. ہاں ابھی بچپنا ہے لیکن عقل پہ شک مت کرنا, شبہ مت کرنا, دماغی حالت پہ شک مت کرنا. بھائی عیسائیوں نے توبہ کر لی, اللہ نے لعنت کو روک دیا. اللہ نے لعنت کو روک دیا. سوال یہ ہے لعنت گئی کہاں؟ بھئی عیسائیوں نے جب دیکھا کہ اتنا نور ہے, صداقت ہے, وقار ہے, عزت ہے, جس شان سے چلتے ہیں عام عرب اس شان سے نہیں چلتے. خدائی قسم بادل سایہ کر رہا ہے, زمین قدم چوم رہی ہے, ہوائیں ان کے قبضے میں ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اگر یہ بدعا کر دے تو ہمارا کام ختم, اب ہم نہیں بچنے والے, کہا نہیں ان کی عقل پہ شک نہیں کرنا, جاؤ کینسل کر دو. اللہ نے لعنت کو روک دیا. سوال یہ ہے لعنت گئی کہاں؟ اب اٹھاؤ تاریخ اسلام. بھئی وہ کون تھا جس نے محمد کی عقل پہ شک کیا تھا؟ کہیں لعنت بہت کہیں یہ لعنت کہیں اور تو نہیں جا برسی. رسول یا آل رسول ان کی عقل پہ شک کرنا حرام ہے, دماغ حالت پہ شک کرنا حرام ہے, کیونکہ وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحی یوحی. چاہے رسول ہو. ایک جملہ اور مسائل کی طرف آخری فضائل کا جملہ. عزیز محترم, مباہلے میں رسول فاطمہ کو لائے, علی کو لائے, حسن کو لائے, حسین کو لائے, ایک دلیل قائم کر دی. مسلمانوں جب مجھ پہ حرف آیا تھا تو یہ میرے گواہ بنے, یعنی مجھے ان پہ اتنا اعتماد ہے, اتنا یقین ہے. کل جب فاطمہ دربار میں آئے تو ان پہ شک مت کرنا, کل عیسائی اٹھائے جاؤ گے. اگر آپ غور کریں جملے کی باریکیوں کو, کہا میرے ساتھ یہ آئے ہیں, مجھے ان پہ شک نہیں, پورا یقین, یقین کامل ہے, اعتماد ہے. کل جب سیدہ علی کو گواہوں کو لے آئے تو سیدہ کے گواہوں پہ شک مت کرنا. خدائی قسم لعنت کے مستحق بن جاؤ گے. تمام ہو گئے مجلس. بچے وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحی یوحی کے مصداق ہیں. کیا وہ غلط دعویٰ کریں گی کہ تو نے میرا حق چھینا ہے؟ جو آیت تطہیر کی مصداق ہے, کیا وہ غلط دعویٰ کریں گی کہ تو نے میرا حق چھینا ہے, تو نے خلافت کو میرے شوہر سے چھینا ہے, تو نے مجھ پہ ظلم کیا ہے؟ ایک جملہ وہی ہے, ایک جملہ حق ہے. یہ وہ گھر ہے جس گھر میں نزول وحی کا سلسلہ برقرار رہا, اور آج اس گھر کے دروازے پہ آگ ہے. جس گھر پہ رسول کی آمد رہی, جبرائیل آتے رہے, وحی نازل ہوتی رہی. عزاداروں, رونے کی رات ہے, کل آخری مجلس ہے. آج مجھ سے کہا گیا مسائل بھی اردو میں ہو, چند جملے اردو مسائل آپ کی خدمت میں. آج رسول خدا کو شہزادی کا عرصہ دینا ہے, رسول کی اکلوتی بیٹی. آج فاطمہ کے بچے یتیم ہو جائیں گے, آج فاطمہ کے بچے ماں سے محروم ہو جائیں گے. آج شہزادی علی کو وصیت کر رہی ہے.
قسم رونے کے لیے وصیت سیدہ ہی کافی ہے. جب گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بی بی آخری لہجے میں آپ گر گیا. علی کی چیخ بلند ہوئی. میں اندر بھاگتی ہوئی. میں کہا مولا کیا ہو گیا؟ غضب ہو گیا. علی رو رہے ہیں. علی بلند آواز میں رو رہے ہیں. میں نے پوچھا مولا آپ فاتح خیبر، آپ فاتح بدر و حنین، آپ کا رونا یوں کیا مقصد ہے؟ کیا ہو گیا؟ مولا نے جملہ کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم مولا نے جملہ کہا اے اسماء بنت امیس جب میں غسل دے رہا تھا میں نے احساس کیا فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے. فاطمہ نے کبھی ظاہر نہ کیا تھا کہ فاطمہ کا پہلو شکستہ. حالات مجھے نہیں معلوم یہ پہلو شکستہ کب ہوا. شاید جب در کو گرایا گیا، شاید جب ظالم نے ضرب لگائی، شاید جب ظالم نے تالیاں مارا، شاید جب ظالم نے تلوار دستہ مارا. آخری جملہ اجرکم علی اللہ. آپ نے رو لیا. آخری جملہ بس ادا کرو. میرے مولا نے کفن دیا، جنازہ رکھ دیا گیا. کبھی علی رو رہے ہیں، کبھی فضا گریہ کر رہی ہے، کبھی بچے رو رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ بچوں نے اتنا گریہ کیا کہ حسن و حسین کی آنکھیں زخمی ہو گئی. اتنا گریہ کیا علی کبھی غش کھا کے گرتے ہیں، کبھی علی پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر غش کھا کے گرتے ہیں. بس جب ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا کہ اب یہ جنازہ اٹھے گا، اب یہ تابوت اٹھے گا، تو ایک مرتبہ مولا نے اپنے بچوں کو بلایا. کہا ہے میرے بچوں ماں سے آخری الوداع کر لو. اب ماں دوبارہ جنت میں ملاقات کرے گی، اب ماں سے آخری الوداع کر لو. زینب آئی، زینب نے گریہ کیا. ام کلثوم تشریف لائے، ام کلثوم نے ماں کے جنازے سے لپٹ کر رونا شروع کیا. حسن نے ماں کے قدموں کو پکڑ لیا. سب نے گریہ کیا. اگر کوئی نہیں ہے تو حسین نہیں ہے. آخری جملہ زحمت تمام. اگر کوئی نہیں ہے تو حسین نہیں ہے. بس ادا دارو. میرے مولا نے کہا بیٹا حسن جاؤ حسین کو بلاؤ. جب ایک مرتبہ میرے مولا علی نے کہا بیٹا حسین کیا ماں سے آخری الوداع نہ کرو گے؟ کیا مما فاطمہ سے نہ ملو گے؟ مولا حسین نے جملہ کہا بابا جان جب تک ماں نہ بلائے گی میں خود نہ جاؤں گا. بتانا کرو. روایت ہے میرے مولا علی امام حسین کو لے کے آتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے اپنے آپ کو ماں کے لاشے پہ گرا دیا، جنازے سے لپٹ کر رونا شروع کیا. کہا اماں فاطمہ آپ نے کہا تھا کبھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. اماں فاطمہ جا رہی ہے. بس جب ایک مرتبہ بلایا آواز نہ آئی، دوسری مرتبہ بلایا آواز نہ آئی، تیسری مرتبہ حسین نے جلال میں آ کے کہا اماں فاطمہ تیرا لال حسین بلا رہا ہے، تو جواب نہیں دے رہی. بس آدھا کرو جہنت کا. بس یہ جملہ فاطمہ نے سنا. بندے کفن ٹوٹ گئے، سیدہ کے ہاتھ ظاہر ہو گئے. ایک مرتبہ حسین کو سینے سے لگا لیا. کہا میرے لال حسین. فاطمہ کا گریہ بلند ہوا، حسین کا گریہ بلند ہوا. جبرائیل نازل ہو گئے. کہا یا علی حسین کو فاطمہ سے جدا کرو. آسمان پہ قیامت آ گئی ہے، فرشتوں نے عبادت کو ترک کر دیا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. अंकल को अपना अंकल फोन दिया. या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या
حسین یا حسین یہ ماتیوں پلیز آگے آ جائے سب ماتی آگے آ جائے یا حسین 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 یا تمہارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی زخم پہلو کا لیا بیٹی زخم پہلو کا لیا بیٹی اپنی مادر کو میں دکھاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے کیا کہ بابا کو میں بتاؤں گی زخم پہلو کا لیا بیٹی زخم
اپنی مادر کو میں دکھاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی شیر یزداں کی پاک گردن کو میں نے رسیوں میں ہے بندھا دیکھا اپنے وارث کی اس غریبی کا قبر میں بھی میں غم مناؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی شیر یزداں کی پاک گردن کو میں نے رسیوں میں ہے بندھا دیکھا اپنے وارث کی اس غریبی کا قبر میں بھی میں غم مناؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی میرے بابا کے پاک فرما کو کہہ کے ہزیان جس نے جھٹلایا میری تکذیب کیسے کی اس نے حال بابا کو میں سناؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی زخم پہلو کالیا بیٹی زخم پہلو کالیا بیٹی اپنی مادر کو میں دکھاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی اس کی عظمت پہ میں فدا جاؤں کیسے قربان ہوا ولایت پر میرا موسم ہے منتظر میرا اس کو ہاتھوں میں پھر اٹھاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا کو میں بتاؤں گی
مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا تو میں بتاؤں گی میرے بابا کے پاک فرما کو کہہ کے ہزیان جس نے جھٹلایا میری تکذیب کیسے کی اس نے حال بابا تو میں سناؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا تو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا تو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا تو میں بتاؤں گی یاد کر کے ہماری غربت کو دیر میں جو نثار روئیں گے ان کا ہر درد دور کرنے کو عرش مجلس عزا میں جاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا تو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا تو میں بتاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں نے جا کے بابا تو میں بتاؤں گی یاد کر کے ہماری غربت کو دیر میں جو نثار روئیں گے ان کا ہر درد دور کرنے کو عرش مجلس عزا میں جاؤں گی مجھ کو مارا ہے کیسے لوگوں ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو 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 ویرن غازی شامہ پہ گیا میرا سر زخمی ہے خون آلودہ وچ مٹیاں رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شامہ
غازی انشاءاللہ پہ گیا ہائے واللیل دیا پھر جرنیل دیا پھر جرنیل دیا 9 لکھ قاتل دے ہاتھ وچ دھکیا او زلفا رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا لال اکبر سی میرا کھا گئی کر وہ بلا کھا گئی کر وہ بلا جو لکھی یاسر سمران دعاوا اور لکھیا رہ گیا میرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا ہر تقدیر رہ گئی کیویں چوندی رہ گئی کیویں چوندی رہ گئی تیری لاش اتے جدو تیری اباوا مینو لبنیاں پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا میرا سر زخمی ہائے خون آلودہ وچ مٹیا رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا تے مسافر کر گئی ہائے سکینہ مر گئی ہائے سکینہ مر گئی تیری لاڈلی تے پیراں دیا زخمی ہائے تلیاں رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیا میں مسافر کر گئی ہر سکینہ مر گئی ہر سکینہ مر گئی تیری لاڈلی تے پیراں دیا زخمی ہائے تلیاں رہ گیا تیرے باجو اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم ذات مخصوص السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لممتحنك صابرة
أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديق لهما. صر نفسي فاشهدي أني ظاهر طاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء بعيد المدى سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العسر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله فرجك سهل الله مخرجك واجعلنا من أنصارك تحت لوائك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم